السلام علیکم دوستوں. دنیا میں قیام امن کی دعا کرتے ہوئے، جلد قیام امن کی دعا کرتے ہوئے دوستوں، بس یہ ہوتا ہے جب پردیس میں جانے والے لوگ زیادہ ہو جائیں تو ان کا تعلق اپنے گاؤں سے، اپنے علاقے سے، اپنے گھر والوں سے الٹیمیٹلی یہی رہ جاتا ہے کہ یا تو وہ کسی کے مرنے پہ آئیں، شادی وادی پہ بھی زیادہ خوشی کا کوئی موقع ہو، یا کسی کے مرنے پہ آئیں یا مر کے آ جائیں، وہ زیادہ یقینی ہے آنا. تو ایسی صورتحال اس گاؤں میں ہوتی ہے. وہ کچھ حصہ میں شیئر کرتا ہوں آپ سے. بے چاند کی رات تاروں کی روشنی میں غنودگی کا عنصر ہوتا ہے، اور پھر جب بادل امڑ آئیں تو روشنی بادل کے ادھڑے حصوں سے چھن کر بھی نہیں آتی اور رات پراسرار بن جاتی ہے. آج ایسی ہی رات تھی. صدف کو گاؤں میں آنے کے بعد پہلی بار اپنا آبائی گھر، جس میں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا، شدت سے یاد آ رہا تھا. اس نے گاؤں کے داخلی میدان میں کھلے پھولوں، پودوں اور روشوں پر نظر ڈالی. آج وہ گاؤں کو کسی ایسے اجنبی کی طرح دیکھ رہی تھی جس نے خواب میں یہ سب کچھ پہلے ہی دیکھ رکھا تھا، یا پھر کسی ایسے آرٹسٹ کی طرح جس نے اپنی پسندیدہ ترین پینٹنگ خوب جذب ہو کر بنائی ہو، اور پھر اسے پتہ چلے کہ وہ کوئی شاہکار نہیں بلکہ ویسی تصویریں تو پہلے بھی بن چکی ہیں. آج کل گاؤں کی فضا خوشگوار تھی. دو دوستوں کی لاشیں جو اکٹھے پردیس گئے تھے، اکٹھی گاؤں پہنچی تھیں. آج کل گاؤں کی فضا سوگوار تھی. دو دوستوں کی لاشیں جو اکٹھے پردیس گئے تھے، اکٹھی گاؤں پہنچی تھیں. یہ دکھ ان لوگوں کے لیے زیادہ گہرا تھا جن کے کمانے والے باہر گئے ہوئے تھے. اس لیے متعلقہ رسومات کی ادائیگی کا انتظام کرنے میں بھی یہی لوگ پیش تھے. باقی گاؤں والے یہ دکھ اس شدت سے محسوس نہ کر رہے تھے، اور ان کے روزمرہ کاموں میں بھی کوئی خاص تعطل واقع نہ ہوا تھا. اسی دوران صدف ٹیوب ویل کی طرف جا رہی تھی کہ کچھ عجیب و غریب آوازیں اور اضطراب کی پکاریں اسے اپنی طرف لپکتی محسوس ہوئیں. اس نے دائیں مڑ کر دیکھا. چند آدمی رسیاں لیے ایک گائے کی طرف بھاگ رہے تھے. ان کے پیچھے ایک قصائی خون میں ڈوبا چھرا لیے دوڑ رہا تھا. ان کے آگے وہ گائے اچھلتی ہوئی بھاگ رہی تھی جس کی آدھی گردن کٹی ہوئی تھی اور خون بہہ رہا تھا. اس کے منہ اور کٹے ہوئے نٹخرے سے نکلتی آوازیں سن کر صدف کو یوں لگا اسے خون کی قحط ہو جائے گی اور دل ڈوب جائے گا. وہ ایک درخت سے ٹیک لگا کر دوسری طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی. تھوڑی دیر بعد وہ لوگ گائے کو دوبارہ پکڑ لینے میں کامیاب ہو گئے جن سے وہ ذبح ہونے کے دوران بھاگ اٹھی تھی. گاؤں کا داخلی میدان اندھیرا چھانے سے پہلے ہی روشنیوں سے جگمگانے لگا تھا، اور سورج کی ڈھلتی روشنی کی گرد اپنا دامن سمیٹنے لگی تھی. دریاں بچھا دی گئی تھیں اور ان پر برتن سلیقے سے چن دیے گئے تھے. پھلوں کی مہک شام کی ٹھنڈک میں زیادہ گھنی ہو کر فضا میں بکھر رہی تھی، اور دریوں کے نیچے اگے گھاس کی تر و تازگی کا احساس بھی فضا کی خوشگواری میں شامل محسوس ہو رہا تھا. لوگ دریوں پر آ کر بیٹھنا شروع ہو گئے تھے. ان کے چہروں پر پھیلی سوگوار کیفیت اب بہت ہلکے اور تر و تازہ موڈ میں بدل چکی تھی. وہ ہر نئے آنے والے کو بظاہر کشادہ دلی سے خوش آمدید کہہ رہے تھے. میدان کے داخلی کنویں کے ارد گرد کچھ حصے کو پختہ کر دیا گیا تھا اور اس پر پکی دیگیں رکھی ہوئی تھیں جن سے تھوڑی دیر بعد کھانا تقسیم ہونا تھا. وقت ہو چکا تو صدف اپنے گھر سے نکلی اور کنویں کی طرف بڑھنے لگی کہ لنگر کی تقسیم کا کام گاؤں کے کسی قابل احترام ہستی کو شروع کرنا تھا. وہ نون شکل کے گاؤں کے ابتدائی دائیں حصے کے مکان سے نکل کر سڑک پر چلتی آ رہی تھی. اس کے پیچھے پیچھے ماریا چاروں طرف بے باکی سے دیکھتی آ رہی تھی. ماریا کو گاؤں میں آئے کئی روز گزر چکے تھے اور اس نے اپنے باپ کی موت کی خبر بڑی لاپرواہی سے سنی تھی، مگر جب سلیم کے دکھ سے ملا کر اس نے اس خبر کو دیکھا تو وہ کئی روز تک چارپائی سے نہ اٹھ سکی تھی. آج وہ پہلی بار گاؤں کے کسی اجتماع میں شامل ہو رہی تھی اور گاؤں کے لوگوں کو اور اسے ایک دوسرے کو دیکھنے کا یہ پہلا اتفاق تھا.
کمکموں کی روشنی ماریا کی سبز آنکھوں سے ٹکرا کر لوٹتی تو دیکھنے والوں کو بلور سے بلبلے فضاؤں میں بکھرتے محسوس ہوتے۔ یہ لڑکی گھٹنوں تک لمبے سیاہ جالی دار فراک میں ملبوس تھی۔ اسی رنگ کی بنیان نے اس کے جسم سے چن کر آتی روشنی کو ڈھک رکھا تھا اور بڑی بے نیازی سے ماحول کا جائزہ لیتے بڑھ رہی تھی۔ وہ ان سب سانسوں سے لاپرواہ تھی جو اس کے ساحر حسن کی شعاؤں نے روک رکھی تھیں، اور ان نظروں سے بھی جو لاچارگی میں اس کی شفاف رگوں کی لکیروں پر اس کی سڈول باہوں، ہاتھوں، انگلیوں اور ان کے پوروں پر کیلے کے تنے کی اندرونی تہوں کی طرح ملائم اور رس بھری گردن پر، اور اس سے نیچے نقاب پوش ابھرے سینے پر، اور گھٹنوں سے رانوں تک کے ان ڈھکے حصوں پر، اور ان کے پورے وجود پر، اور اس کی ساری معصومیت پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں کنویں کی منڈیر تک پہنچ گئی۔ اس سے پہلے صدف وہاں پہنچ کر ایک دیگ کے پاس بیٹھ چکی تھی اور کھانا تقسیم کرنے والی تھی۔ ماریا کنویں کی منڈیر پر دائیں کوہنی رکھے ہلکی سی ٹیک لگائے صدف کو دیکھ رہی تھی۔ کھانا تیزی سے تقسیم ہونے لگا۔ صدف کے شروع کر چکنے کے بعد کچھ دوسرے لوگوں نے بھی کھانے کی تقسیم کا کام شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد صدف دیگ سے چاول نکالتے ہوئے لمحے بھر کو رکی اور دریوں پر بیٹھے لوگوں پر ایک سرسری نگاہ ڈالی۔ کسی نے ابھی تک کھانا شروع نہ کیا تھا اور سب کی گردنیں ماریا کی طرف مڑی ہوئی تھیں۔ صدف کی نظر بھی اچانک ماریا کی جانب اٹھی۔ وہ سامنے کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملیں اور صدف ایک ٹھنڈی آہ بھر کر دوبارہ چاول نکالنے لگی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تم گھر چلو، میں بھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ چند لمحوں بعد صدف نے مسکراتے ہوئے ماریا سے کہا اور وہ جواب میں اوکے کہہ کر گھر کو چل دی۔ صدف جب گھر میں داخل ہوئی تو ماریا اپنے صحن میں آرام کرسی پر بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ صدف نے جاتے ہی ہلکی تشویش کے انداز میں اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ آئی ایم اوکے ماما، اس نے یقین سے کہا، اور ساتھ ہی صدف اس آواز پر چونکی جو گھر کی دیوار سے باہر کسی کے کودنے سے پیدا ہوئی تھی۔ کون تھا؟ صدف کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ میں نہیں جانتی ماما، ماریا نے اسی یقین سے کہا۔ گاؤں والے کھانے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چل دیا۔ وہاں سے دریاں وغیرہ بھی جلد ہی اٹھا لی گئیں۔ جانے کے بعد آج کی تقریب کا اہتمام کرنے والوں میں سے ہی چند لوگ اکٹھے ہوئے اور اس واقعے کے بارے میں سوچنے لگے جو آج قبل دوپہر پیش آیا تھا۔ وہ اسے بہت بڑی بدشگونی سمجھ رہے تھے، اور جب اسی رات گرجتے بادل، تیز جھکڑ چلنے کے بعد فوراً ہی ان کے سروں پر آ پہنچے تو وہ اس بدشگونی کے نتائج کی شکل نظر آنے کی امید کرنے لگے، مگر کچھ نہ ہوا اور ان کے دل کا خوف ایک معمہ ہی بنا رہا۔ یہاں کوئی پرنٹنگ کا پرابلم شاید ہوا ہے۔ چلیے خیر، تھینک یو ویری مچ۔